حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان سے سنا، حضرت نے کہیں حکایت پڑھی ہوگی، ہے تو حکایت ہی لیکن بڑی سبق آموز۔ حکایت یہ ہے کہ ایک شخص نے ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام کو خواب میں دیکھا۔ ملک الموت جن کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی روح قبض کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور یہی وہ خدمت انجام دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوگوں کی روحیں قبض کرتے ہیں، جس کا حکم ہو جاتا ہے کہ وہ جاؤ قبض کر لو، روح قبض کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا اور ان سے کہا کہ حضرت آپ کو ایک ہی کام ہے دنیا میں، کائنات لوگوں کی روح قبض کرنا، اور جب روح قبض کرنی ہوتی ہے تو آپ اچانک لوگوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور قبض کر لیتے ہیں۔ کوئی نوٹس ہی نہیں بھیجتے، کوئی نوٹس بھیجتے کہ بھئی 1 مہینے کے بعد میں آنے والا ہوں، تو لوگ کچھ تیار ہو جاتے ہیں اور تیار ہو کر پھر دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ آپ تو اچانک جب آپ پہنچتے ہیں اور جا کر لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھئی مجھے حکم ملا ہے تمہاری روح قبض کرنے کا، قبض کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو کچھ خدا کے لیے نوٹس تو بھیجا کریں تاکہ آدمی جو ہے وہ کچھ تیاری کر لے کہ وہ مرنے والا ہو۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ ارے بھائی میں تو اتنے نوٹس بھیجتا ہوں، اتنے نوٹس بھیجتا ہوں کہ جتنا کوئی نہیں بھیجتا ہوں، لیکن میں کیا کروں، کوئی نوٹس پر کان ہی نہیں دھرتا۔ میں نے کہا کب جب بھیجتے ہیں؟ کہا کہ جب تمہیں بخار آتا ہے تو میرا نوٹس ہوتا ہے، تمہیں کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے میرا نوٹس ہوتا ہے، جب تمہاری عمر 60 سے اوپر پہنچ جاتی ہے میرا نوٹس ہوتا ہے، تمہارے جب پوتے پیدا ہو جاتے ہیں میرا نوٹس ہوتا ہے، تمہارے بال سفید ہو جاتے ہیں میرا نوٹس ہوتا ہے۔ ہر موقع پر میں تم کو نوٹس بھیجتا ہوں کہ اب تمہارا وقت قریب آ رہا ہے، تو لیکن میں کیا کروں کہ تم نوٹس لیتے ہی نہیں ہو، تم اس کے اوپر عمل کرتے ہی نہیں ہو، یہ سمجھتے ہو کہ بس ساری زندگی ایسے ہی رہنی ہے۔ تو میرے نوٹس تو بہت ہوتے ہیں، اور اسی بات کا ذکر قرآن کریم میں بڑے خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اللہ بچائے جہنمی لوگ اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں گے کہ اللہ زندگی تو ایسے گزر گئی، لیکن ایک مرتبہ مجھے ہمیں واپس دنیا میں جانے دیجیے، پھر دیکھیے ہم کیسے متقی پرہیزگار بنتے ہیں۔ اب تو ویسے ہی ہمیں غفلت میں گزار دی، ایک مرتبہ واپس جانے دیجیے، تو واپس جا کر ہم یقیناً اب ہم بڑے پرہیزگار ہو جائیں گے، گناہوں سے بچیں گے، آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے، زندگی بالکل بدلی ہوئی ہوگی، ایک مرتبہ بیٹھ کے تجربہ کریں۔ تو قرآن کریم اس کے جواب میں فرماتا ہے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، ارے بندہ خدا کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی، اتنی عمر کہ ما یتذکر فیہ من تذکر، جس میں کوئی اگر نصیحت حاصل کرنے والا ہوتا تو نصیحت حاصل کر لیتا۔ ارے بھائی 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال تمہیں عمر دی تھی، اور یہ اتنی عمر ہے کہ اس میں اگر کوئی شخص ٹھیک ہونا چاہے تو اس کے لیے بالکل کافی تھی، ٹھیک ہونے کے لیے کوئی لمبے چوڑے کام کی ضرورت نہیں، توبہ کرے